السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، حق موجود، ہم جو اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان ویڈیوز میں ہم بار بار حوالہ جو دیتے ہیں بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا، کافی دوستوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اور کمنٹس میں یہ لکھا کہ بابا ابو الخیر یہ کون ہے، ان کا کچھ تعارف کروائیے۔ تو آج ان کی سوانح حیات پیش خدمت ہے۔ پہلے ان کے آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام غلام حیدر اور آپ کی قوم سومرو۔ یہ سومرو قوم تقریباً پوری دنیا میں ہے، اور ہماری سندھ میں جو ان کا جو نام ہے وہ سومرو قوم سے مشہور ہے۔ آپ کی قوم سومرو، آپ کی کنیت ابو الخیر، پیدائش 1 جنوری 1938، 1 جنوری 1938 عیسوی، اور جائے ولادت یہ لاڑکانہ ڈویژن، لاڑکانہ ضلع جو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ ہے اس کا تحصیل ڈوکری، اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے بکھر کارڑو۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام قبول محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مند تھی اور 11ویں شریف پابندی سے کیا کرتی تھی۔ تو خواب میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ نے یہ بشارت سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو اس دین کی خدمت کرے گا۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ محترمہ سے یہ جو سندھ میں ایک رلی بنتی ہے وہ رلی مانگی، تو امی جان نے وہ رلی پیش کر دی اور وہ خواب بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک فقیر نے آ کر صدا دی کہ خیر دیجئے، تو امی نے خیر دینا چاہا، خیرات دینا چاہی، تو لیکن اس فقیر نے کہا کہ یہ خیرات مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ والی رلی چاہیے۔ تو والدہ محترمہ نے وہ رلی اس فقیر کو دی، کیونکہ وہ تو خواب آپ نے اسی رات ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ شکم مادر میں آئے اور اپنے وقت کے مطابق وہ پیدا ہوئے، جنم ہوا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ بچپن میں بابا ابو الخیر بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہمسایہ کی عورتیں اس بچے کو اٹھوا لیتی، لے جاتی، اور بڑی مشکل سے دودھ پلانے کے لیے میں اس کو واپس گھر پہ لے آتی، یعنی پورا دن ہمسایہ کی عورتوں کے پاس ہی وہ بچہ رہتا تھا۔ والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں ہی بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار شدید ہو گئے کہ کافی عرصہ کے بعد پھر صحت یاب ہوئے، لیکن وہ جو پہلے والی خوبصورتی تھی وہ آدھی رہ گئی۔ اب ہم نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، اور جتنے بھی لوگ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے، عقیدت مند بنے یا صحبتی بنے، وہ سب لوگ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک جو تھا بارونق تھا، اتنا بارونق تھا کہ کوئی بھی شخص ان کو گھور کے اتنا تک نہیں سکتا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال یہ ان کا بہت بچپنا سا ہے۔ پھر آپ نے پرائمری تعلیم حاصل کی۔ آپ بہت ذہین تھے، ذہنی صلاحیتیں
غیر معمولی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے پہلی اور دوسری جماعت ایک سال میں پڑھ لی۔ یہ پہلے رواج تھا، ابھی آج کل ایسا نہیں ہے، ایفیڈیوٹ وغیرہ لینا پڑتا ہے تو اس کے بعد پھر 2 سال بندہ کراس کر سکتا ہے ایک سال میں، لیکن پہلے یہ رواج تھا کہ جو ذہین بچے ہوا کرتے تھے ان کو ہیڈ ماسٹر اپنے پاور سے ان کو یعنی 2 جماعتیں ایک ہی سال میں پڑھا سکتے تھے۔ تو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے، اس وجہ سے پہلی اور دوسری جماعت ایک سال میں پڑھ لی اور تیسری اور چوتھی جماعت دوسرے سال میں پڑھ لی۔ اور جب 4 جماعت پڑھ چکے تو قضائے الہیہ سے آپ کے والد محترم قبول محمد رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ یہ سبب بنا پھر آپ اس شہر کو چھوڑ کر ننیہال کے یہاں آپ جا کے امی کے ساتھ رکے۔ اسی وجہ سے پھر یہ جو تعلیم کا سلسلہ تھا ظاہری رک گیا۔ بہرحال آپ پھر بڑے ہوئے، جوانی کو پہنچے، 17 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور جلدی میں 4 بیٹیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر جوانی میں ہی یعنی تقریباً 18 سال عمر تھی، آپ فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے گنبٹ شریف کے پیر آف گنبٹ، قیوم زمان، غوث زمان، اولاد غوث اعظم، سخی ابن سخی، پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم 3 لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درگاہ شریف پر حاضری دی، اور تینوں جو ہم دوست تھے وہ مرید ہونے کے لیے ہی گئے۔ حضور سیدنا غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی نے مرید تو تینوں کو ہی کیا، لیکن مجھ کو یعنی بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فقیر کہہ کر بلایا کہ فقیر آ جاؤ، آپ مرید ہو جاؤ۔ علیحدہ علیحدہ ان کو مریدی نصیب ہوئی، آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ کو ایک بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں راہ سلوک کو طے کروں۔ پھر حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ ہفتہ ہفتہ رکتے، مہینہ مہینہ رکتے، 1 مہینے کے بعد پھر آ کر ہفتہ رکتے۔ اس طرح وہ حضور سیدنا غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار یہ التجا کرتے کہ ہمیں مجاہدہ کروائیے، ہمیں راہ سلوک طے کروائیے۔ اور پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی بہت سخی تھے، تو انہوں نے آپ کو مجاہدات بھی کروائے، اور یہ جو تصوف کے سلاسل ہوتے ہیں ان سلاسل میں ذکر و اذکار کی تلقین بھی فرمائی۔ آپ بار بار ان سے یہی التجا کرتے کہ بابا ہمیں فقیری عطا فرمائیے، بابا ہمیں فقیری عطا فرمائیے، ہمیشہ یہی التجا کرتے۔ ایک دفعہ سخی ابن سخی پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا۔ آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا۔ اس کے بعد ہوا یوں اتفاقاً کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا یا کوئی انبنت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے۔ 16 سال کے لیے آپ جیل میں چلے گئے، اور ریاضات اور مجاہدات کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں پر طے ہوا۔ آپ نے سلوک کی تمام راہیں جیل میں ہی طے کی، یہ ایک سبب بنا۔ تو ہوا یوں کہ آپ جب جیل میں گئے تو جیل میں جانے کے بعد ان کو ایک غصہ تھا ذہن میں کہ جن لوگوں نے مجھے جیل تک پہنچایا ہے میں نکل کر ان سے حساب لوں گا، یہ غصہ ان کے ذہن میں بھرا ہوا تھا۔ تو خواب میں حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جو نا بار بار التجا کرتے تھے کہ مجھے فقیری چاہیے، مجھے فقیری چاہیے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت عطا کیا ہے، اب یہاں پہ تمہیں زمانے کی
کوئی بھی کام تمہارے ذمے نہیں ہے، اب صرف اور صرف ریاضت اور مجاہدہ کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج سے اگر تم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہو تو تمہاری فقیری کا ذمہ ہم اٹھاتے ہیں، یعنی تم ریاضت اور مجاہدہ آرام سے کر بھی لوگے اور منزل بھی پا لوگے۔ جب آپ نے یہ بشارت دی تو بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس وقت پھر میں نے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد میں زندگی میں کبھی بھی اپنے ان دوستوں سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اور صرف اپنی زندگی اس فقیری سفر میں ہی گزاروں گا۔ پھر آپ نے ریاضت اور مجاہدہ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیل کے اندر ہم نے بہت تربیت حاصل کی، وہاں پر ہمیں کافی بزرگان دین کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اور ہمارے پیر و مرشد ہمیں خواب میں آپ رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے اور وظائف بھی تبدیل فرمایا کرتے تھے، اور جو ہمیں آگے ریاضت کرنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی تھی، چلہ کشی کرنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی تھی، وہ پیر و مرشد سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی ہماری رہنمائی بھی کرتے اور سبق بھی دیتے، ہم اس کو پھر فالو بھی کرتے۔ اس طرح ہمارے جو مراتب ہیں، جو سلوک کی رائے ہیں، وہ طے ہوتی رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جیل کے دوران ظاہری علم حاصل کرنے کا بھی ایک سبب بنا، ہم نے ظاہری علم بھی وہیں پہ حاصل کیا اور باطنی علم بھی وہیں پہ ہمیں نصیب ہوا۔ کافی ظاہر میں ہمیں بزرگان دین ملے، جب ہمیں کوئی ایسی دشواری پیش آتی تو ان بزرگان دین سے ہمیں رہنمائی بھی ہو جاتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظاہری علم بھی وہیں سے حاصل کیا۔ اب ہم نے جو اپنی زندگی میں اپنے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بہت ذہین بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے، اور ظاہری علم اور باطنی علم دونوں کے کمال کے ایک درویش تھے۔ اور آپ نے جو جیل کے دوران کتابیں لکھی تو ان کتب میں آپ نے جو حوالہ جات دیے وہ بڑی اتھارٹی بکس جو ہیں ان میں سے ہیں، مثلا تہذیب التہذیب ہو گیا، تاریخ ابن عساکر ہو گئی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک ہو گئی، بہقی شریف ہو گئی۔ بہرحال جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات ان کتب میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اب جیل کے اندر جو لکھنے کا سبب بنا، اسباب بنے کہ لکھنے کے لیے کوئی بکس وغیرہ تھے نہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ یہ جو سیمنٹ کی بوریاں ہیں ان کے جو کاغذ سے بنی ہوتی ہیں، اس کاغذ کو سیدھا کر کے وہیں اس میں سے بک بنا کے اس پر آپ نے پینسل سے لکھا۔ وہ ابھی ہاتھ کی لکھی ہوئی بکس جو ہے درگاہ شریف پر جو گادی نشین ہیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے ظاہری اور باطنی دونوں علوم جیل میں ہی طے کیے، اور راہ سلوک کی راہیں مکمل وہیں پہ طے کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس جیل کے دوران 14 سال ہم نے ریاضت و مجاہدہ کیا۔ ان 14 سال میں کچھ عرصہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت ہے 24 گھنٹے میں ایک ختم شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ اس طرح بھی گزرا، اور کچھ عرصہ اس طرح گزرا کہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی کھانا اور باقی صرف اور صرف عبادت، 4 گھنٹے نیند۔ اور کچھ عرصہ اس طرح بھی گزرا کہ نیند بھی ختم، کھانا بھی ختم، صرف اور صرف عبادت۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس دوران ہم نے بہت سارے بزرگان دین کی زیارت بھی کی، صحبتیں بھی ان سے نصیب ہوئی۔ ایک بزرگ کا بار بار آپ نام لیا کرتے تھے، عبد الرحمن، جن کا نام بتاتے تھے کہ وہ اتنے پاورفل درویش تھے کہ اس شخص کو، اس بزرگ کو کافی لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا کہ یہ ابھی مر چکا ہے، لیکن وہ زندہ تھا۔ حبس دم کی ان کو اتنی پریکٹس تھی، اتنا انہوں نے چلہ کشی کی تھی، کافی مرتبہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے، پھر جب ٹیم آئی پھر وہی زندہ دیکھا ان کو۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جیل میں ہم نے بہت سارے بزرگان دین کی صحبت بھی ہم نے حاصل کی،
اور یہ جو راہ سلوک کی جتنے بھی اسباق ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد سخی ابن سخی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری اور باطنی نگرانی میں وہ مراحل سارے طے کیے۔ اب جب آپ جیل میں گئے، یہ زمانہ تھا 1966 کا۔ آپ جب جیل سے باہر آئے تو یہ 1981 کی بات ہے۔ جب آپ باہر آئے 1980 کی بات ہے، 1980 میں آپ باہر آئے۔ جب باہر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، یعنی سوائے مزدوری کرنے کے باقی آپ کے ہاتھ میں نہ پیسہ تھا نہ اسباب تھے۔ پھر آپ نے مزدوری کرنا شروع کی تو اس سے بھی گزر بسر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ پھر سعودی عرب حجاز مقدس چلے گئے۔ ویسے ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ بزرگان دین نے جب بھی اپنے راہ سلوک طے کیے، ریاضت اور مجاہدے کا پروسیس پورا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو ایسا حکم ہوتا رہا کہ وہ پھر حج کیا۔ انہوں نے حج کرنے کے بعد پھر انہوں نے سلاسل کو چلایا۔ تو ہمارے پیر و مرشد بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ 1980 میں ہم حجاز مقدس چلے گئے اور وہاں جا کر حج بھی پڑھا اور محنت مزدوری بھی کی، کچھ روکڑا بھی ہاتھ لگا، کمایا۔ پھر ہم واپس آئے۔ پھر 1982 میں ہم پھر دوبارہ گئے۔ پھر دوبارہ ہم نے دوسرا حج پڑھا، کچھ اسباب بنے، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اپنے پیر و مرشد بابا فقیر پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی حکم سے لاڑکانہ شہر میں المرتضیہ لانڈری کے نام سے المرتضیہ واشنگ لانڈری اینڈ ڈرائی کلیننگ اس نام سے ایک شاپ کھولی۔ وہیں سے ہم نے اپنی مزدوری کا آغاز کیا، یعنی استری، پریس، کپڑوں کا دھونا، صاف کرنا اور پریس کرنا، یہ کام ہم نے شروع کیا۔ یہی ذریعہ تھا ہماری روزی روٹی کا۔ اور ہم نے جو دیکھا کہ ہمارے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی حلال کی روزی کمائی، اس میں سے گزر بسر کیا اور اسی سے ہی سب کو جو ہے اپنے بچوں کو روزی یعنی ان کو دلائی اور اسی سے اپنے گھر کے مسائل سب کو حل کیا۔ اور اسی کے آپ نے جب تک وہ مزدوری کرتے رہے جب تک آپ نے اپنی بچیوں کی شادی نہ کروا لی۔ 4 بچیاں تھیں، چاروں کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ تمام فقراء نے عرض کی کہ قبلہ ابھی آپ کے ذمہ تو کچھ ہے نہیں، تو آپ ایک بندے ہیں تو آپ کام کو چھوڑ دیں۔ تو پھر آپ نے ظاہری محنت مزدوری کو چھوڑا۔ اب جب آپ نے یہ دکان کھولی، یہ شاپ کھولی، تو اس شاپ کو ہی اپنا درسگاہ بنا لیا۔ وہیں پہ آپ اپنی مزدوری کو جاری رکھتے، سائیڈ میں ایک اسٹول رکھا ہوتا، ایک درویش فقیر بیٹھا ہوتا مرید، وہ اپنا سبق سنتا، خواب سناتا، رہنمائی لیتا، پھر وہ اٹھ کر بیچ پر بیٹھ جاتا، پھر دوسرا آ کر بیٹھتا، پھر وہ اپنے حالات سناتا، حال احوال، روحانی حال، خواب، یہ وہ سب کچھ اپنا حال احوال سنانے، سبق سنا۔ اسی طرح پھر وہ آ کر ہٹ گیا، پھر دوسرا بیٹھ گیا۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے اس مریدی سلسلے کو چلایا۔ شروع میں یوں ہوا کہ جو لوگ آپ کے ہاں دین سیکھنے آتے تھے تو آپ ان کو دین کی تلقین فرماتے۔ جب ان کا دل مرید ہونے کو آتا تو پھر آپ ان کو درگاہ گنبڑ شریف، درگاہ غوثیہ، وہاں پر لے جاتے اور گدی نشین جو تھے اس وقت سید اسد اللہ شاہ جیلانی، جو پوتے تھے حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، گدی نشین وہ تھے، تو ان کے مرید کروا کے ان کو واپس لے آتے، یا پھر حضرت سید پیر غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید مور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کروا کے ان کو واپس لے آتے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے کی 11ویں شریف کو درگاہ غوثیہ
پر حاضری دیتے اپنے پیر و مرشد کے ہاں، اور جس کو بھی وہاں کا مرید کروانا ہوتا ان کو ساتھ لے جاتے، اور جو لوگ ایسے زیارت کے لیے جاتے ان کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ایک بڑی وین، ایک وین، دو وین، جتنی بھی ہو سکتی تھی اتنی وین کروا کے، بک کروا کے جاتے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ کافی مرتبہ گئے۔ تو جب آپ لوگوں کو درگاہ شریف سے مرید کرواتے تھے تو گدی نشین جو تھے سید اسد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ فقیر ان لوگوں کو ہمارے ہاں مت لے آیا کریں، ہماری ہی آپ شاخ ہیں، آپ ان کو خود مرید کر لیا کریں۔ تو اس کے بعد پھر مریدی کا سلسلہ شروع ہوا، اور سید مور شاہ بادشاہ مورل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے ایک بندے کو بٹھا کر کہا کہ بھائی اس کو ادھر جو لے آئے ہو میرے سامنے اس کو مرید کرو۔ تو یعنی یہ سلسلہ انہوں نے درگاہ آف گمبٹ شریف انہوں نے ہی یہ سلسلہ چلوایا اور اپنی ہی شاخ قائم کی۔ اور جو حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سائیں مورل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ لاڑکانہ شریف جب بھی آتے تو ہمارے پیر بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ضرور آتے، اور ہم نے بھی کافی مرتبہ زیارت کی۔ اور سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باقی جو بیٹے ہیں سید عبد الرحیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آیا کرتے تھے آپ کے ہاں، اور سید اسد اللہ شاہ جو گدی نشین ہیں وہ بھی آتے تو آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ گدی نشین ہے تو ضرور ان کا پروٹوکول بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ جب مریدی سلسلہ شروع کیا، آپ نے مرید کرنا شروع کیے، تو اس وقت جس کو پہلی بیعت نصیب ہوئی، جو آپ کے پہلے مرید بنے، وہ تھے مشتاق منگی۔ مشتاق منگی ہمارے دوست ہیں، وہ آپ کے پہلے مرید بنے۔ اور جب پہلے مرید بنے تو پھر ان کے اندر جب تبدیلی لوگوں نے دیکھی، کیونکہ صحبت والے تو کافی ہوا کرتے تھے، جب لوگوں نے ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی دیکھی تو پھر لوگ اور اس مریدی کی طرف داخل ہونا شروع ہوئے۔ آپ نے اپنی دکان میں ہی یہ سارا سلسلہ چلایا۔ ہر جمعے کے دن بہت بڑا رش ہوا کرتا تھا، دکان ناکافی تھی، لیکن لوگوں کا ٹائم ٹیبل کچھ آگے پیچھے تھا، اس لیے سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ بہرحال یہ ان کی ایک اپنی وسعت تھی جو اس بڑے سلسلے کو ایک دکان میں سنبھالے ہوئے تھے۔ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سخی رویہ تھا، کہ یہی سبب تھا کہ بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ بھی کافی مرید ہوئے، سنی بھی کافی مرید ہوئے، دیوبندی وہابی بھی کافی آپ کے مرید تھے، مسلم تو تھے ہی، غیر مسلم بھی آپ کے مرید تھے، عیسائی بھی کافی آپ کے مرید تھے، ہندو بھی آپ کے مرید تھے، سکھ بھی آپ کے مرید تھے۔ ان کا کوئی ایسا سخی رویہ تھا، یعنی جو پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے پاس بھی یہ سخاوت تھی۔ ہر فرقے والا ان کا مرید تھا، وہ بڑے سخی تھے، بظاہر روزہ نماز کے بہت بڑے پابند تھے، بہت پابند تھے، لیکن ان کا ایک سخی رویہ تھا جس کی وجہ سے ہر فرقے والا ان کے پاس اپنا سمجھ کر حاضر ہوا کرتا تھا، اور محسوس بھی یہی کرتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں۔ تو بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تقریباً ہر مکتبہ فکر والا بندہ ان کے پاس آیا۔ ان کے پاس ادیب بھی آیا کرتے تھے، ان کے پاس مولوی حضرات بھی آیا کرتے تھے، درویش بھی آیا کرتے تھے، صوفی حضرات آیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا ایک سخی رویہ تھا کہ ان کے دربار پر ہر بندہ آ سکتا تھا، اس میں کوئی اس کو رکاوٹ یا کوئی ہچک محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کا ایک ایسا سخی رویہ تھا۔ اور بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس کا انداز تھا کہ آپ نے یہ فرق مٹا دیا کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک مرید دوسرے مرید کو جھک کر ملے۔ اب جب آپ نے فرما دیا کہ بھئی جھک کر ملے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ 17-18 گریڈ کا افسر تھا،
ایک جو کھوتا گڑا چلانے والا مزدور تھا اس کو بھی وہ جھک کر ملتا تھا۔ اور بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ طبعاً بہت سخی تھے، جو ان کو نذرانہ تھوڑا بہت کسی نے دیا تو وہ بانٹتے رہتے تھے، یعنی اس کے اوپر اپنا کوئی حق جما کے بیٹھ گئے ایسا نہیں تھا۔ کسی نے مکھن دے دیا تو آپ جا کر کسی عورت کو دے آتے کہ بھائی تم نے ابھی ڈیلیوری کی ہے، تم کھا لو۔ کافی ایسے لوگ تھے جن کے گھروں کا خرچہ دیا کرتے تھے، چل تو اپنا خرچہ چلا لے۔ ایک مرید آپ کے پاس آیا تو اس مرید نے عرض کی کہ قبلہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میرے گھر میں پریشانی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہم سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری دعوت کرو اپنے گھر پر، یہ ساری مصیبتیں اسی دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ قبلہ میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا آپ کو دعوت کروں؟ تو اس زمانہ میں آپ نے 200 روپے اس کو ہاتھ میں دیے اور فرمایا کہ جاؤ اور مچھلی لے کر گھر میں جاؤ اور پکاؤ اور ہماری دعوت کرو، ہم آئیں گے، تمہارے بچے بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور دعا بھی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر آپ ان کے ہاں گئے بھی، دعا بھی فرمائی، اور اس کے بعد اس شخص کے چہرے پر ہم نے رونق دیکھی۔ ان کا ایک بہت سخی رویہ تھا۔ ایک مرید تھا، اس نے فون کیا کہ قبلہ مجھے 25,000 روپے کی سخت ضرورت ہے۔ تو آپ کے ہاں کسی کی امانت رکھی ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا کہ رکشہ پر بیٹھے اور جا کر اس کے گھر پر دے کر آئے۔ اور آخری وقت آپ نے فرمایا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرید تھا، اس کو تکلیف تھی، اس نے مجھے فون کیا، میں رکشے پر جا کر اس کو پیسے دے کر آیا، تھے پیسے ادھارے، تو آج تک اس نے اتنا عرصہ ہو گیا، نہ اس نے دینے کا نام لیا نہ ہم نے مانگنے کا نام لیا۔ بہت سخی تھے۔ اس کے بعد تو آپ پھر اس دنیا سے رخصت ہی ہو گئے۔ ایک سخی رویہ تھا آپ کا۔ کوئی بھی سائیں کا مرید، بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید، صحبتی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک ایسا سخی رویہ تھا۔ جن لوگوں نے بھی زیارت کی تو وہ پھر دوست ہو یا دشمن ہو، جس بھی نظریے سے گیا، لیکن وہ ان کو بھول نہیں سکا آج تک۔ ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں جو گئے ایسے ملنے، لیکن وہ ان کے ذہن میں چھپ گئے۔ ان کا ایک ایسا محبت والا رویہ تھا۔ اس رویے کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے کو چلایا، اور ہم نے جو رنگ راز دیکھا کہ موالی لوگ آئے جو نشے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے ایسے لوگ آئے گناہ گار، انہوں نے اپنے گناہ کرنا چھوڑ دیے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس وہ شخص آئے جو پریشانی میں مبتلا ہو اور خودکشی کرنے والا ہو، لیکن ہمارے پاس آئے یقیناً خودکشی نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا خودکشی کرنا، خیال ہی ذہن سے نکل جائے گا اس کے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس وہ آئے جو اپنی زندگی میں گناہ کو نہ چھوڑ سکتا ہو، ہمارے پاس آئے انشاءاللہ گناہ کو خود بخود چھوڑ دے گا ہمارے کہنے کے بغیر۔ یہ آپ اعلان فرمایا کرتے تھے۔ اور بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ بھیک مانگنے والے صوفی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جاؤ محنت کرو، کماؤ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ استری کر رہے تھے، پریس کر رہے تھے ڈریس کو، کہ کینیڈا سے ایک وزیٹر آیا جو مونجو داڑو گھومنے جا رہا تھا۔ مونجو داڑو ایک ہمارے ہاں تاریخی ایک مقام ہے جہاں پر دنیا کے وزیٹرس آتے ہیں اور سیر و تفریح کر کے جاتے ہیں۔ وہ وہیں سے راستہ گزرتا تھا۔ وہ جب ویسے جا رہا تھا تو رک گیا، رک کر ان کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا کیا ان کا نورانی ایک چہرہ ہے اور کیا عمر ہے، کیا محنت ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک تصویر بھی بنائی، وہ بھی تصویر ہے، میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ آپ استری کر رہے ہیں، کسی کی ڈریس کو پریس کر رہے ہیں۔ وہ اس انگریز نے نکالی تھی، ہمیں ان کے نام کا کوئی معلوم نہیں، آپ بتایا کرتے تھے۔ بہرحال تو 1990 میں پھر آپ نے درگاہ گنبد شریف کے جو گدی نشین تھے سید اسد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید مورل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی اجازت سے آپ نے ایک معلوماتی سوالوں کا ایک پرچہ تیار کیا، جس میں آپ نے 5 سوالات پوچھے اور ان پر 1000 روپیہ انعام رکھا۔ اس وقت 1000 بہت بڑا تھا ہمارے ایریا کے حساب سے۔ تو آپ نے 5 سوالات تحریر فرمائے
اور وہ جو پرچے تھے پورے علاقے میں تقسیم کیے گئے، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں، لائبریریوں میں، دانشوروں کے ہاں، سب کے ہاں وہ بانٹے گئے۔ اس میں 5 سوالات درج تھے، اور 5 سوالات کا جواب جو بھی دے گا اس کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ لیکن 2005 تک کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر 2005 میں آپ نے پھر ان سوالات کے جوابات شائع فرمائے، یعنی 1990 سے لے کر 2005 تک کسی نے بھی جواب نہیں دیے۔ اب وہ 5 سوالات کون سے تھے؟ اس میں 5 سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح، تخلیہ سر کس طرح طے کیا جائے؟ اور دوسرا سوال تھا کہ نفس کی کتنی منزلیں ہیں، ان کا عالم کیا ہے، ان کا سیر کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ان کا رنگ کیا ہے، ان کا تصور کیا ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ دوسرا سوال لکھا، اور آپ نے تیسرا سوال یہ لکھا، تاریخی سوال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کے ٹائم ایک مرد کا ایک عورت کو دیکھنا جو ہے نا اس وقت حرام تھا، یعنی ناجائز تھا، پھر 12 بجے اس کا دیکھنا حلال ہو گیا، پھر ظہر کے وقت اس کو دیکھنا حرام ہو گیا، پھر عصر کے بعد اس کا دیکھنا پھر حلال ہو گیا، اور مغرب کے بعد اسی ہی عورت کو دیکھنا پھر حرام ہو گیا، پھر عشاء کے بعد اس عورت کو دیکھنا پھر حلال ہو گیا، پھر جب آدھی رات گزر گئی تو اس کا دیکھنا پھر حرام ہو گیا، اور جیسے پھر صبح ہوئی تو اس کا دیکھنا پھر حلال ہو گیا۔ یہ ایک سوال تھا، تاریخی سوال تھا، اس کا آگے جواب تو آئے گا۔ تو چوتھا سوال یہ تھا کہ روح کی کتنی منزلیں ہیں، ہر ایک کیسے طے کی جائے، ان کا حال کیا ہے، ان کا سیر کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کا تصور کیا ہے۔ یہ چوتھا سوال تھا۔ اور 5واں سوال تھا کہ اسلام میں سور کا گوشت کس مقام پر حلال ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تھا 5واں۔ یہ 5 سوالات آپ نے تحریر فرمائے، کسی نے اس کے جوابات نہیں دیے۔ آپ نے پھر 2005 میں ان سوالات کے جوابات تحریر فرمائے، اور وہ بڑے تفصیلی ہیں، اب تو اس ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی درس دیے وہ مجھ فقیر پر ڈیوٹی لگی کہ آپ یہ دروس لکھا کریں، پھر ہمارے جانے کے بعد آپ یہ سارے دروس اکٹھے کر کے ترتیب دے کر ایک کتاب چھپوائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ ڈیوٹی نبھائی، اور ہم نے وہ کتاب لکھ کر، جس کا نام خود آپ نے فرمایا تھا، لاڑکانے جو درویش فقیر ابو الخیر، وہ کتاب ہم نے چھپوائی، سندھی لینگویج میں ہے۔ اور اس کتاب کے جو فہرست ہے، اس فہرست میں جو مضامین آتے ہیں ان میں پہلے تو سوانح حیات ہے، اس کے بعد پھر سوال و جواب ہیں، عام معلومات ہے، تصوف کیا ہے، علم تصوف کا ماحصل کیا ہے، صوفیوں کے نظریات کون سے ہیں، تصوف کی تاریخ کیا ہے، فنا فی المرشد کیا ہے، فنا فی الرسول کیا ہے، فنا فی الشیخ کیا ہے، فیض کس کو کہتے ہیں، بیماریاں ان کی حقیقت کیا ہے، نماز کی قبولیت کی نشانی کیا ہے، جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک کس نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا گیا، اس پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ روزہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد، روحانی حال پر اس کا اثر، یہ وہ اس پر مکمل بیان ہے۔ پریشانی کا علاج کیا ہے، یہ جو ہم اناج کھاتے ہیں اس کا روحانیت پر کتنا اثر ہے، عقل کیا ہے، قتل کیا ہے، آزمائش کیا ہے، ولایت کیا ہے، کس کو ولایت کہتے ہیں، سلسلہ قادریہ کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کب، کیسے، عشق حقیقی جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عشق وہ کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، دین کیا ہے، یہ جو سجود ہے جو 2 قسم کے سجود کہا جاتے ہیں وہ کیا ہیں، انسان کے دشمن باطنی کون سے ہوتے ہیں، نماز کامل کس کو کہتے ہیں، اقوال زرین ہیں، کافی 200 کے قریب ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں۔ آپ نے آخر میں ایک
شعر و شاعری میں سے ایک کلام تھا، آپ نے وہ لکھا، وہ بھی اس میں ہے۔ تو اسی طرح ان سب مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ کتاب ہے۔ اگر آپ سندھی جانتے ہیں تو لاڑکانہ جو درویش فقیر ابوالخیر، یہ کتاب ضرور اپنے پاس رکھیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کو روحانی منازل طے کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ نے 2005 میں ان سوالات کے جوابات جو ہے آپ نے لکھوائے اور چھپوائے بھی صحیح۔ آخری وقت میں آپ نے اپنی محنت مزدوری سے لاڑکانہ کی ایک کالونی ہے، سچل کالونی جس کا نام ہے، اس میں پلاٹ آپ نے قسطوں پر خریدا، قسطیں خود اپنی مزدوری سے ادا کی اور اپنی دکان کو بند کیا فقراء کی منشا سے۔ 2002 میں آپ نے یہ دکان بند کی اور بظاہر کیونکہ جو بھی ذمہ داریاں تھیں ساری ختم ہو چکی، آپ صرف اکیلے رہ گئے، تو اسی وجہ سے پھر کمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آپ نے پھر وہ کمانا چھوڑ ہی دیا، اور عمر بھی کافی آپ کی پھر بڑی ہو گئی، آپ جو ہے بزرگ عمر کو پہنچ گئے۔ یہ جو پلاٹ آپ نے خریدا یہ سچل کالونی کے نزدیک ایک پرائمری اسکول ہے، وہیں پر لیا اور پھر اس کی مرمت ہوئی۔ اب جو مرمت ہے اس مرمت میں پورے فقراء نے حصہ لیا۔ اس میں گھوٹ کی شہر جو ہے اس سے کافی آپ کے مرید تھے جو سامان کے ساتھ پہنچے، مزدور بھی تھے، مستری بھی تھے، کچھ مزدور لاڑکانہ کے، باقی شہروں کے ساروں نے مل جل کر درگاہ شریف کو 15 دن کے اندر تیار کر لیا۔ بہت بڑی نفری آ کر کام میں لگ گئی۔ یہ سلسلہ اس طرح آخری وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ جمادی الاول کی 29 تاریخ، یہ 7 جولائی 2005 سال بنتا ہے، اس میں آپ نے جو ہے نا وصال فرمایا۔ یہ جو ہادی رہبر تھے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو درگاہ شریف آپ نے تعمیر فرمائی تو اس درگاہ شریف میں جو حجرہ مبارک تھا جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھے وہیں پہ آپ کا مزار بنا، اور ہر مہینے کی ہر سال کی 29 جمادی الاول کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک وصیت فرمائی تھی، چونکہ آپ کو بیٹا نہیں تھا تو آپ کا ایک نواسہ تھا جس کا نام تھا صوفی درویش طارق حسین عرف داون علی۔ ان کو آپ نے اپنا جو ہے نا گدی نشین مقرر فرمایا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت پیر سید مورل شاہ پیر آف گمبڑ شریف وہ خود آئے، اور انہوں نے آ کر صوفی درویش طارق حسین عرف داون علی کو دستار بھی پہنائی اور گدی نشین کی گدی پر بھی بٹھایا اور کچھ تلقین بھی فرمائی، اور پھر آپ چلے گئے وہیں سے۔ تو گدی نشین اول صوفی درویش طارق حسین عرف داون علی نے یہ واگ سنبھالی اور اس سلسلے کو سنبھالا۔ اس کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیمار ہو گئے، اور جو بیمار ہوئے ایسے بیمار ہوئے کہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اور وہ بھی اس دنیا سے پھر رخصت ہو گئے۔ ان کا مزار بھی بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں ہے، اور ان کے بعد پھر ان کے والد صاحب محترم محمد مراد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے درگاہ شریف کو سنبھالا، کافی عرصہ انہوں نے خدمت کی بڑے احسن طریقے سے۔ پھر وہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے بعد صوفی درویش طارق حسین کے جو چھوٹے بھائی ہیں صوفی درویش فقیر توفیق حسین، ان کو گدی نشین بنایا گیا۔ ابھی وہ گدی نشین ہیں اور وہ درگاہ شریف کی خدمت کر رہے ہیں اور فقراء کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، بخوبی احسن طریقے سے وہ اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ اب جب آپ نے
اپنے بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو راہ سلوک طے کروائے، تو اس میں سے یعنی جتنے بھی فقراء تھے ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق آپ نے رہنمائی فرمائی، اور ان کو جو مجاہدات دیے، ریاضات دیں، ان کے حال کے مطابق دی۔ تو کچھ عرصہ آپ نے فاقہ کشی بھی کروائی، کافی فقراء سے، سب لوگوں کو فاقہ کشی کا سلسلہ نہیں کروایا، کچھ فقراء کو کروایا۔ اب وہ جو فاقہ کشی کا سلسلہ تھا جو بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو بک لکھی ہوئی ہے ان میں سے پیج ہے یہ ان کا 32، ان میں انہوں نے جو سلسلہ فاقہ کشی کا اپنے فقراء کو طے کروایا راہ سلوک میں۔ طریقہ اس طرح تھا کہ یہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، اس کے کھانے کو کم کرنا شروع کر دیا، یعنی اگر وہ 3 ٹائم کھانا کھاتا تھا تو پھر اس کو کہا گیا کہ بھائی ایک کھانا چھوڑ دیں آپ، باقی دو ٹائم کھانا کھا لیا کریں۔ یہ بھی 41 دن تک ایک چلہ، پھر اس ایک چلہ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر 2 ٹائم کا کھانا چھوڑنا اور 1 ٹائم کا کھانا کھانا، یعنی 24 گھنٹے میں 1 دفعہ روٹی کھائے، باقی ذکر و فکر اور عبادت میں اپنا وقت گزارے، کام بھی زمانے کے بخوبی سر انجام دے۔ تو یہ بھی 41 دن کا ایک چلہ تھا، یہ بھی چلا۔ اسی طرح پھر 1 دن چھوڑ کے دوسرے دن یہ بھی ایک چلہ تھا 41 دن کا، یہ بھی چلا۔ اس کے بعد پھر 2 دن چھوڑ کر تیسرے دن پر، یعنی 2 دن کچھ نہ کھائے، تیسرے دن 1 ٹائم کا کھانا کھائے، صرف روٹی کھائے۔ ایسا نہیں کہ پھل فروٹ کھاتا رہے، دودھ وغیرہ پیتا رہے، باقی خوراکیں جاری رکھے، ایسا نہیں، صرف روٹی کھائے، باقی کچھ نہیں۔ ہاں، دودھ کا 1 گلاس آلو تھا 24 گھنٹے میں۔ تو اس طرح پھر تیسرے دن 1 ٹائم کھانا، پھر اسی طرح چوتھے دن 1 کھانا، 1 ٹائم کا کھانا کھانا، اور باقی پورا دن پورا وقت اپنا عبادت میں گزارنا۔ پھر 5ویں دن 1 ٹائم کھانا کھائے، یہ بھی 41 دن کا چلہ تھا۔ 6ٹھے دن کھانا کھائے، یہ بھی 41 دن کا چلہ تھا۔ اس طرح 7ویں دن 1 دفعہ کھانا کھائے، وہ بھی 41 دن کا چلہ تھا۔ لیکن یہ جو 7ویں دن کا کھانا ہے، اس ٹائم کیفیت یہ ہو گئی فقیر کی کہ کھانا اور نہ کھانا دونوں برابر ہو گئے اس کے لیے، سونا نہ سونا دونوں برابر ہو گئے، یعنی نیند بالکل ختم ہو گئی۔ 24 گھنٹے صرف اور صرف عبادت میں غرق، یہ حال بن گیا۔ اور الحمدللہ تعالی یہ مجھے بھی نصیب ہوا، میں بھی اس سلسلے میں داخل تھا۔ اپنے پیر و مرشد کی نگاہ ہم پر بھی تھی، باقی فقراء پر بھی تھی، کافی دوستوں نے، کافی فقراء نے یہ سارے مراحل طے کیے۔ حضور ہمارے پیر بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگہبانی میں، اپنے روحانی نگاہ سے ان سب لوگوں کو سنبھالا، اور یہ سارے مراحل طے بھی کروائے، اور روحانی حال تبدیل بھی کر کے دکھایا کہ بھائی دیکھو اس طرح انسان کا حال بدلتا ہے۔ آپ کے کافی دروس ہیں جن سے جو ہے انسان جب ان دروس کو پڑھتا رہتا ہے تو ذکر و فکر کرنا، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے لاڑکانہ جو درویش فقیر ابوالخیر، اس میں سے میں کچھ عرض رکھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر روح بھی موجود ہے، نفس بھی موجود ہے، اور انسان اگر روح کی خوراک کرتا ہے تو روح نفس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے گناہ چھوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے دوسرا فرمایا، بہت لمبی گفتگو ہے، میں تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفلس ہے، اگر مفلس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ آزمائش ہے، اگر کسی امیر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کی سزا ہے، کیونکہ بھائی تیرے ذمہ تجھے آسانی زیادہ ہو گئی، تو نے وہ حق نہیں ادا کیا۔ اب اس میں ایمان کا ہونا نہ ہونا لازم ملزوم ہے۔ آپ ولایت کے متعلق فرماتے ہیں
کہ ولایت ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جب وہ راہ سلوک طے کرتا ہے، نفس کی من کے اوپر حاکمیت حاصل کر لیتا ہے نا، تو وہ ولایت اس کے اندر سے ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی باہر سے نہیں آتی، کوئی باہر سے کوئی اینٹ آ کر اس کے سر پر نہیں لگتی، یہ اس کے اندر سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ خوبی یہ خود چھپائے ہوئے گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا اسی وجہ سے۔ بہرحال پھر آگے آپ نے فرمایا کہ انسان کے دشمن 10 ہیں، ان 10 پر آپ نظر رکھو۔ ایک حرص ہے، دوسرا بغض ہے، حسد ہے، لالچ ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، نفس ہے، شیطان ہے، تکبر ہے، پیٹ ہے انسان کا، اور بیوی ہے۔ کیونکہ انسان جب ان چیزوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتا تو یقیناً وہ یہی چیزیں اس کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اور آگے یہ تو پوری کی پوری بک جو نصائح سے بھری ہوئی ہے، میں نے چن کر کچھ بیان کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بد مذہب سے تعلق توڑو، اس سے جھگڑا نہیں کرو۔ یہ جو نا ملا حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بد مذہب ہے، واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو بد مذہب لوگ ہیں نا، ان سے اپنا تعلق توڑو، اٹھنا بیٹھنا سوشل بائیکاٹ کر دو ان سے، باقی اس کو مارو نہیں، جھگڑا نہیں کرو اس سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں 2 جماعتیں ہیں، یہ تم نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں نا، ایک وامتاز الیوم ایھا المجرمون، ایک گناہ گار، ایک نیک، بس یہ 2 جماعتیں ہیں اللہ کے ہاں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی پیر یہ کہے کہ بھائی میں کامل ہوں، تو یہ بات کارگر نہیں ہے۔ ہاں، مرید اپنے پیر کو اس حال میں دیکھے اور پھر وہ مرید کہے کہ میرا پیر کامل ہے، یہ بات کارگر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد اور مرید دونوں چکی کے 2 پتھر ہیں، جو چکی آٹا پیستی ہے اس کے 2 پتھر ہیں، دونوں پتھر جب رگڑتے ہیں تو آٹا پیسا جاتا ہے۔ یہ دونوں پتھر، ایسا نہ سمجھو کہ بھائی بغیر مرید کے پیر کسی کام کا ہے یا بغیر پیر کے مرید کسی کام کا ہے، نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہے نا، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی سیرت، اس کی نصیحتیں، جو کچھ بھی وہ بولے، کھائے پیے، اٹھنا بیٹھنا، وہ سارے کی ساری مرید کے لیے نصیحت ہوتی ہیں۔ اس مقام کا ہونا چاہیے مرشد کو۔ باقی اگر مرشد کسی بدحال میں ہو اور پھر وہ اعلان کرتا پھرے کہ نہیں پیر کی جو ہے نا آپ ظاہر کو مت دیکھیں، یہ باتیں جھوٹی ہیں، قرآن ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ مرید کے دل میں ایک چنگاری ڈالتا ہے۔ اب اس چنگاری کو ہوا دے کر اس میں سے بڑی آگ پیدا کرنا، یہ مرید کا کام ہوتا ہے۔ مرشد کا کام صرف چنگاری ڈالنا ہے، بغیر چنگاری کے آگ بھی نہیں بنے گی کبھی بھی۔ آپ فرماتے تھے کہ مرشد کا کام جو ہے نا، وہ دین سکھانا ہے، یعنی انسان کی ظاہری زندگی اور باطنی ان دونوں کی رہنمائی کرنا، یہ مرشد کا ذمہ ہے۔ ایسے کوئی نہ کہے کہ بھائی ظاہر ہمارے حوالے ہے، باطن مرشد کے حوالے، ایسے نہیں ہے۔ ان کی آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی ان کو پاک و صاف کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے، اس کے اندر سے حکمت کے چشمے کھولے، یہ مرشد کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کا جو کام ہے نا، وہ مرشد کے حکم پر چلے، خدمت کرے، ریاضت کرے اور آنا جانا جاری رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر پہ بیٹھا رہے پھر وہ کہے کہ میں کسی کامل کا مرید ہوں، وہ پھر رنگ اس کو نہیں لگے گا۔ اپنی کمائی میں سے حسب حال خدمت کرے، درگاہ شریف کی، پیر کی، مرشد کی، اس کے مہمانوں کی، آنے جانے کی، اس درسگاہ کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ بیعت ہوتا ہے نا مرید، تو اس بیعت کے وقت مرید کا ہاتھ نیچے، مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اس کے، پھر اس باطن میں اس کے اوپر اس کے مرشد کا، اس کے اوپر اس کے مرشد کا، اس کے اوپر اس کے مرشد کا، تاکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد پھر ان کے شیوخ کا،
پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باطن میں ہاتھ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف اس پیر کا ہاتھ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حرام کا آپ کے سامنے گوشت رکھا جائے تو اس سے وہ دال حلال کی اچھی ہے، اس گوشت کو چھوڑ دو. اور اگر آپ کے سامنے حرام کی دال رکھی جائے نا تو پھر روکھی کھا کے گزارا کر لو. آپ فرمایا کرتے تھے اگر روکھی روٹی بھی اگر حرام کی ہاتھ چڑھ جائے اور بھوک بھی ہو، ضرورت بھی ہو، تو بہتر ہے کہ اس کو بھی چھوڑ کر بھوکا رہنا پسند کرو. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لقمہ حرام کا، حدیث شریف بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا کھایا جائے نا تو اس کے اندر روحانی حال جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور 40 دن تک اس کے اندر عبادت کا وہ لطف پیدا نہیں ہوتا کبھی. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ 100 دفعہ اگر زبان سے ذکر پڑھ لو اس سے بہتر ہے کہ اپنے دل کے اندر سانسوں میں 1 دفعہ پڑھ لو. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو انسان کا نفس اندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ محنت سے نہیں مرتا، یہ علم سے مرتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ بہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر فرمایا کرتے تھے کہ بن علم دے فقر کماوے وچ کفر دے بڈھے ہو. آپ نے ایک دفعہ مثال دے کر فرمایا کہ گھوڑے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو صرف گدھے میں، گاڑے میں ہی چلتے رہتے ہیں، ان کو جانرائی کہتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں گوئر، یعنی وہ اپنا ریس لگاتے ہیں، اس ریس میں بڑے بڑے انعام لیتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ریسر گھوڑے ہیں نا ان کی طرح بنو. یہ جو گاڑا چلانے والے گھوڑے ہیں ان کا رتبہ اتنا نہیں ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ مرید بنتا ہے، مرید ہوتا ہے، بیعت میں آتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر حکومت نفس کی ہوتی ہے. جب وہ بندہ کسی کامل کا مرید ہوتا ہے تو اس کامل کی یہ خوبی ہے کہ اس کے دل کے تخت سے اس نفس کو کھینچ کر وہ نیچے پھینکتا ہے اور اس کے روح کو اس کے دل پر جو ہے نا وہ بادشاہ بنا کے بٹھاتا ہے. پھر یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، کبھی وہ گرے گا، کبھی وہ نیچے، کبھی وہ نیچے. پھر جب یہ سرخرو ہو جائے، آپ فرمایا کرتے تھے مرید ہونے کے بعد نفس کی خوراک تھوڑی کم کرو. خوراک ٹائٹ رکھو گے نا تو تمہارے ہتھے نہیں چلے گا، کبھی بھی وہ تمہیں وارہ نہیں دے گا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شاعری کرنا ہے نا یہ فن ہے، یہ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو درویشی ہے، ولایت ہے، یہ مقام ہے جو رائے سلوک طے کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سراسر عطائے الہی ہے، کوئی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی شغل میں شامل مت ہو جاؤ، گم مت ہو جاؤ، اس سے اپنے پیر کا تصور ٹوٹ جاتا ہے. اگر دنیا میں دلچسپی لے کر کسی شغل میں گم ہو جاؤ گے نا تو اپنے پیر کا جو تم ذکر، تصور پیر، تصور شیخ کر رہے ہو وہ نہیں جڑے گا کبھی بھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزرگ روتا ہے نا، جو بڑے بڑے آوازیں نکال کر روتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کبھی بھی غم زدہ ہو کر روئے گا نہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس وہ آئے جو رو رو کر تھک جائے، میں اس کو ہنساؤں. یہ آپ کا اعلان تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو رونا ہے نا یہ خود ایک مجاہدہ ہے. اس کو ابھی محبوب ملا نہیں ہے نا، اس لیے وہ رو رہا ہے. جب اس کو مطلوب ملے گا تو پھر روئے گا نہیں، وہ کبھی، وہ خوش رہے گا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو جھوٹا آدمی ہے نا اس کا کوئی بھی عمل رنگ نہیں لائے گا کبھی بھی، اس لیے جھوٹ سے بچو. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ایک اسٹیمپ ہے، وہ ہر ولی کو ولی بناتے ہوئے اس کی گردن پر لگتا ہے. ہاں جس کو نہیں لگا تو پھر وہ ولایت کی اسٹیمپ اس کو لگی نہیں تو ولی مت کہلائے، وہ جھوٹا ہے. آپ فرمایا ایک حوالہ دے کر فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ
یہ جو دنیا ہے نا، اس کی بنیاد مصیبتوں پر رکھی ہوئی ہے، یعنی جب تک آپ دنیا میں ہو تو مصیبت بھی ساتھ ہی رہے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانے کے جو مسائل ہیں وہ زمانے کی روح سے حل کیے جائیں گے، اس میں آپ تنگ بھی مت ہو جائیں اور کرامت کا انتظار بھی مت کریں۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں کرامت کا استعمال، اس کی سوچ رکھنا، یہ خود نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف آزما رہا ہے، آپ لوگ کرامت کو ڈھونڈ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو، صبر نہیں کر رہے، یہ نفس کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ خود پیدا فرماتا ہے تاکہ آپ کا حال مضبوط ہو جائے اور صبر کرنا سیکھ جاؤ، توکل، صبر، شکر سیکھ جاؤ۔ ایسے کب سیکھو گے؟ جب تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں نا، اس کو مصیبت مت سمجھو، پریشانی مت سمجھو، یہ آپ کے لیے سبق ہے، اس کو سبق سمجھو، تب تمہاری منزل اور بڑھے گی۔ تمہاری منزل، ایک منزل طے ہو جائے گی، دوسری منزل طے ہو جائے گی، تیسری طے ہو جائے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں بھی آپ کو عزت ملے نا تو تمہارے اندر، اپنے اندر نفس متکبر ہو جائے گا، اس لیے آپ پھر اپنے نفس سے خود بات کرو، اس سے کہو کہ یہ تمہاری عزت نہیں ہے، اس سے آپ خود کہیں کہ یہ عزت اللہ تعالیٰ اس روح کی کروا رہا ہے۔ ہاں، جب بے عزتی ہو جائے نا کہیں بھی تو پھر یہ کہو کہ تم نفس کی قدورتوں کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کروائی۔ آپ کا ایک قول ہے 45 نمبر، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پیر کسی بھی مرید کو خوش رکھے، ایسا پیر اس مرید کا مرید ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی میں رشتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ یوں سمجھیں کہ آپ ایک جو کشتی میں جا رہے ہیں، یہ آپ کے ایک دوست ہیں، رفیق ہیں، یہ اپنا دریا پار کر کے پھر یہ بھی اپنی طرف چلیں، اپنے اپنے راستوں کو چلے جائیں گے۔ یہ ایک کشتی کے مسافر ہیں، آپ کے دوست ہیں، یوں پوری زندگی کے آپ کے یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، دوست نہیں رہیں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ بات کرنے سے، بولنے سے اور زیادہ کھانے سے، بڑے بڑے کہے لگانے سے دل مر جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولی ایک لالٹین کی مثل ہے، اور مرشد حالدی، جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ ایک لالٹین ہے۔ تو پتنگے خود بخود اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں کہیں سے بھی۔ یہ لالٹین کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، تو پیر کے اندر بھی یہی کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان دو چیزیں قائم رکھے، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ایک یہ کہ اپنے اندر یقین کامل پیدا کرے، اور دوسرا کوشش کو جاری رکھے، کوشش مت چھوڑے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے ایک بیج بویا، پھر اس نے سلا نکالا، زمین سے چھوٹا سا سلا نکالا، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ کبھی وہ بڑا ایک پودا بن جائے گا۔ اگر کسی فصل نے سلا ہی نہیں نکالا تو آپ پھر یہ یقین کر لیں گے یہ ابھی کبھی بھی پودا نہیں بنے گا۔ یعنی وہ جو آپ ذکر فکر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس سے آپ کو سکون و قرار مل رہا ہے اور گناہ کی طرف سے دل ہٹ رہا ہے، تو یوں سمجھیے یہ ایک صلہ نکلا ہے نا، اب یہ آپ کے اندر سے ایک درخت بنے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مرشد کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نگاہ اپنے مرید پر رہے، اور اپنے مرید میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اسی دن ہی اس کو سزا دے۔ یہ کامل درویش کی نشانی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولی ہونے کے بعد جب بندہ ولی بن گیا تو اس کے اندر سے اس کو روح کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ اس سے پہلے جب ولی نہیں بنا، اس سے پہلے اس کے اندر سے نفس جو ہے، شیطان نفس کے وسیلے سے انسان کے اندر توہمات پیدا کرتا رہتا ہے، اس کو آپ الہام مت سمجھا کریں۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف جو ہے طالب کے اندر ایک آنکھ پیدا کرتا ہے جس آنکھ سے وہ اپنے پیر کو پہچانتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق بھلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ زاہد کو زہد میں، عابد کو عبادت میں، مخدوم کو خدمت میں، خادم کو خدمت میں، مخدوم کو مخدومی میں، یہ اسی ہی مقام میں اس سے لڑتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک یہ آپ کے اندر نفس کی لذتیں موجود ہیں نا، تو تب تک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار الہی کی تجلیات کا ظہور ہونا ناممکن ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آپ کے دل سے زنگ نہیں جائے گا نا، تب تک آپ اپنے مرشد کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر، تصور، یعنی تصور پیر جس کو کہتے ہیں، اور دیدار یعنی اپنے پیر کی حاضری، اس کا دیدار کرنا، یہ چیزیں اپنے اندر قائم رکھو تو یقین کر لو تمہارا نفس بھی کمزور ہو جائے گا اور تم بزرگ بن جاؤ گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ آپ کو بن مانگے مل رہا ہے نا، تو اس کو غنیمت سمجھو، اور جو کچھ آپ کو مانگنے سے مل رہا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، پھر نفع یا نقصان تمہارے ذمہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیر خود ورد و وظائف پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے نا، تو پھر مرید بھی کرے گا، ورنہ مرشد اس کو نصیحت کرتا رہے گا، مرید کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید اور طالب جو ہے اپنے پیر و مرشد کے سامنے جھکا رہے تو دنیا اس کے سامنے جھکتی رہے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب عقل جز چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں تو اس سے آگے پھر عقل سلیم کی حد شروع ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہارے اندر نفسانی لذات موجود ہیں اور نفسانی لذتوں کو پانی دے رہے ہو، تو تب تک روحانی راز آپ کے اندر کبھی بھی رونما نہیں ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیطان ہے نا، درویشوں کو جب بھلاتا ہے تو عورت کے روپ میں آ کر بھلاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو اس کی مثال اس طرح ہے، یہ درویشی مقام کی بات چل رہی ہے، عام بندے کی بات نہیں ہے، کہ اس کی مثال اس طرح جس طرح کسی سالن میں کوئی مکھی آ کر گر جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیری مریدی یعنی پیر اور مرید، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح ہے کہ اگر پیر کچھ کر سکتا ہے تو مرید کے وسیلے سے ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال آگے گہرائی کی بات ہے، اس کو میں تھوڑا سا چھپا رہا ہوں، جو پڑھنے سے آپ محسوس کریں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے، کہ جس نے یہ سفر طے کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی نصیب کی، جس نے سفر طے نہیں کیا اس کو نصیب ہی نہیں ہوئی، خالی باتیں کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر خیال میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقیر بن گیا تو زمانے سے کٹ آف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ خیال میں بنتا ہے، باقی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کو، طالب حق کو اپنا خیال، اپنا حال مضبوط رکھنا چاہیے، کمزور حال نہ ہو کہ زمانے کے حالات اگر ایسے آ جائیں تو اس کا حال بھی بدل جائے، نہیں، اس کا حال اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کے حالات بدل دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جو دل ہے نا، وہ ایک آئینے کا مثل ہے، آئینے کے اوپر جتنی گرد و غبار ہوگی اتنا وہ عکس نہیں پکڑے گا، جتنا صاف ہوگا اتنا عکس پکڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جو روح ہے نا، ایک گھوڑے سوار کی مثل ہے، اور جو نفس ہے وہ گھوڑے کی مثل ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے
کہ گھوڑے کی خوراک کم کرنی ہے، گھوڑے سوار کی خوراک بڑھانی ہے، تب یہ گھوڑے کو سنبھال پائے گا، ورنہ یہ گھوڑا اس کو گرا دے گا۔ آپ فرماتے تھے کہ ذکر تصور یعنی تصور پیر، تصور شیخ، تصور شیخ ایک دودھ کے مثل ہے۔ جب تک اس دودھ میں آپ دہی نہیں ڈالیں گے نا تو اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں، مکھن کچھ نہیں نکلے گا، خالی آپ ایسے دودھ کو گھماتے رہیں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں جب ظاہری گناہ چھوڑ دیں گے تو وہ چومے جائیں گے، اگر ظاہری گناہ نہیں چھوڑیں گے تو دنیا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چومے گی کبھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فضول گفتگو انسان کا حال خراب کر دیتی ہے، روحانی حال۔ آپ فرماتے تھے کہ مکمل ہونے کے بعد آپ دوسرے کو نصیحت کریں۔ اگر آپ مکمل ابھی آپ کے راہ سلوک طے نہیں ہوئی، آپ نے اسباق مکمل نہیں کیے تو آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا حال خراب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں یہ جو نفس بیٹھا ہے نا انسان کے اندر، یہ انسان کو فضول گفتگو کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، ایسا موقع بنائے گا کہ آپ فضول گفتگو میں جڑ جائیں تاکہ آپ کے حال خراب ہو جائے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے نا، یہ آپ کو مشورہ دے گا کہ بھائی دوسرے کو آپ جو ہے نا اس کی اصلاح کے لیے اس کو نصیحت کریں تاکہ وہ بھی سدھر جائے، یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ طالب مطلوب بننے تک کسی کی اصلاح کا مت سوچے، جب تک وہ مطلوب نہیں بنتا کسی کو نصیحت نہ کریں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صبر یہ شریعت والے کا حال ہے، شکر طریقت والے کا حال ہے، توکل حقیقت والے کا حال ہے، رضا معرفت والے کا حال ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس دو باتوں سے سست پڑ جاتا ہے، ایک وہ کہ کسی کے سامنے جھک کر نہیں ملتا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں خرچ کرتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر کرو گے نا تو نفس سست پڑ جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان دو طرح سے انسان کے ساتھ لڑتا ہے، اندر دل میں وسوسہ پیدا کر کے اور باہر لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کا سمجھانا اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری زبان سے ہدایت فرمائے گا اور اندر روح کے وسیلے سے بھی رہنمائی فرمائے گا۔ آپ فرماتے تھے کہ نفس جو اندر سے وسوسہ پیدا کرتا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں یہ جو آپ کا پیر کامل ہے نا، وہ آپ کے اندر سے الہام کو پیدا کرواتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ ہو جائے اور فقیر کے اندر سمجھ پیدا ہو جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ اندھا ہے، یہ جو نفس ہے نا یہ اندھا ہے، یہ سنی سنائی باتوں پر چلتا رہتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، کرنے دیتا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ کسی عادت میں پھنستے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ایسا کام ہو گیا جس میں پھنس کے یہ رک گیا اور حال اس کا خراب ہو گیا، ایسا نہیں، پھنستا نہیں ہے، نکل کے چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی گہرائی کی گفتگو ہے، یہ اس کو کسی استاد سے سمجھنا چاہیے، میں ویسے آپ کو ایک شوق دلا رہا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ طالب کے حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دے، فضول سوچنا، فضول جانا، فضول باتیں کرنا، فضول جو بھی کام ہے ان سب کو فضولیات کو ختم کر دے، یہ اس کا پھر حال خود بخود اوپر پڑے گا۔ یعنی یہ جو نصائح ہیں نا ان پر عمل کرنے سے انسان کا حال بڑھتا ہے، وہ یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا یہ ساری ہٹ جاتی ہیں، ذکر و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور روحانی حال بڑھتا ہے، اس کے اندر حکمت سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس میں شریعت کا بھی درس ہے، طریقت کا بھی ہے، حقیقت کا بھی ہے، معرفت کا ہے، بلکہ عشق کا بھی ہے۔
اب آپ کو سمجھانے والے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو سمجھائے، یا آپ کا وہ حال ہو جو آپ خود سمجھ پائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے قلب کی صفائی کرو، آپ اپنے قلب کی صفائی کرو۔ یہ دوسرے طرف توجہ مت دو کہ بھائی میں دوسروں کو جو ہے نا سدھار دوں، اس کو نصیحت کر دوں، اس پر توجہ نہ دو، اپنے قلب کی صفائی کی طرف توجہ دو۔ آپ فرماتے تھے کہ حقیقت کے مقام میں مال کا جمع کرنا شرک ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے اوپر کوئی توکل ہی نہیں کیا، اس کو رازق ہی نہیں سمجھا کہ کل کو وہ رزق دے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے منہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھ کر اپنے منہ پہ جو ہے نا خدا کی ذات میں پر گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، وہ جو ہے ان کانسیپٹ آف گاڈ پر گفتگو بڑی کرتے ہیں، یہ اپنے منہ کرتے ہیں، روحانی راستے سے نہیں، تو اس سے جو ہے نا انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے خود مناظرے دیکھے ہوں گے جو ملحدوں کے ساتھ اور مولویوں کے مناظرے ہوتے ہیں، وہ دونوں بے عمل لوگ ہوتے ہیں، مولوی بھی باعمل ہوگا تو اس کو عمل سے جھکا دے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے مرد کامل اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کم کھائے گا، کم گفتگو کرے گا، کم نیند کرے گا، نیند زیادہ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ما سوا اللہ کے دل میں کسی کو جگہ مت دو، ہاتھوں میں اس کو استعمال کرو، دل میں اس کے لیے جگہ نہ رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ فقیری میں جو پہلی اسٹیپ ہے نا، پہلی جو سیڑھی ہے نا، وہ تقدیر پر چلنا ہے۔ اب تقدیر کیا ہے اس پر میں نے گفتگو کر دی ہے، آپ ہماری ویڈیو کو سنیں تقدیر کیا ہے، آپ کو بہت لطف آئے گا، رہنمائی بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سکھ کا عادی مت بناؤ، سکھ کو تلاش مت کرو بلکہ اس کو دکھوں کا عادی کرو۔ جب دکھوں کا عادی کرو گے نا تو تمہارا حال بھی بڑھے گا اور پریشان بھی نہیں ہوگے آپ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے صرف جستجو کرو، اس کے لیے تنگ نہ ہو جاؤ، تنگ ہونا بھی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس نفس کی موت جو ہے صرف اور صرف تصور شیخ میں ہے۔ آپ جو تصور شیخ کرتے ہیں صرف اور صرف اس میں نفس مرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو شخص نہایت بدترین ہیں، ایک یہ کہ جو احسان جتاتا گھومے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو معاف ہی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تصور پیر، ذکر قلبی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی دل میں ذکر ہو اور خیال میں تصور ہو، ان دونوں کا ہونا لازم ملزوم ہے۔ اگر ایک رہے گا تو دوسرا بھی رہے گا، اگر ایک کو چھوڑو گے تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو روح ہے آپ کا، یہ جتنا تمہارے نفس سے دور رہے گا نا یہ اتنے مزے لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کا جو ٹائم ہے نا وہ رات کا پچھلا پہر ہے، اس میں بہت مزے ہوتے ہیں، لطف آتا ہے بڑا عبادت کا۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سکھ کے ٹائم میں خوش رہے، دکھ کے ٹائم میں بڑا پریشان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر حال اللہ کے امر سے ہے۔ یہ فقیری حال کی بات ہو رہی ہے، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ مگر ہو یوں رہا ہے کہ بندہ اس کو کمی پیشی کو زمانے کی طرف سے سمجھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر توکل نہیں ہے نا تو آپ آزاد نہیں ہیں، آپ جو ہے نا یوں سمجھے قید ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، مگر یہ بات نفس ہمارے کو پسند نہیں ہوتی، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے ایک اور نسخہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو قرض دار ہو جائے نا وہ خیرات زیادہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب حق کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نیند زیادہ آئے تو نیند کرے، زیادہ بھوک لگے تو کھانا کھائے، ضرورت ہو تو بات کرے ورنہ چپ رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو مشاہدہ حق ہوتا ہے نا، یہ مجاہدے کا ثمر ہوتا ہے، جس نے مجاہدہ کیا اس کو ثمر حاصل ہوگا، ورنہ یہ امید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی اس کام کے لیے تیار رہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ گلے کریں گے ہمارے، ان دونوں چیزوں سے مبرہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمنا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، اور یہ تمنا لگا کے بیٹھ جائے اور یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، بلکہ امید یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، پریشان نہ ہوں، یہ بالکل پوری ہوتی ہے۔ یہ آخری قول ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے رہا کریں، جب اس کا وقت آئے گا نا تو وہ آسان ہو کر خود بخود ہو جائے گا۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ ایک کوزے کے مانند ہے کہ کوزے میں ایک سمندر سمایا ہوا ہے، تو ہے سندھی لینگویج میں، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، تو آپ سب لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ، ان نے اپنے فقراء سے، مریدین سے مجاہدات کروائے، ریاضات کروائی، پھر اس میں فاقہ کشی کا بھی سلسلہ تھا، چلہ کشیوں کا سلسلہ تھا، بہت کچھ تھے ریاضات و مجاہدات۔ پھر اس میں جن مریدین نے وہ راہ سلوک طے کیے تو ہمارے پیر و مرشد نے ان لوگوں کو دستار خلافت عطا فرمائی، خرقہ خلافت عطا فرمائی۔ ان میں 3 جو ہیں وہ پہلے خلیفے بنے ہمارے پیر و مرشد بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کا پہلا خلیفہ فقیر صوفی درویش شفیع محمد صوفی القادری، ان کی درگاہ شریف ہے گھوٹکی شہر میں، درگاہ نور مصطفیٰ کے نام سے، بہت اچھے طریقے سے اپنے سلسلے کو ایسا خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں اور فقراء کی اصلاح کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے تو آپ ضرور جائیں، زیارت اس بزرگ کی بھی کریں، درگاہ شریف کی خدمت کو بھی آپ دیکھیں، فقراء کے اندر ایک نظم و ضبط دیکھیں اور درس کا طریقہ دیکھیں، 11ویں شریف منانے کا طریقہ دیکھیں، روزہ نماز کا طریقہ دیکھیں، نماز ادائیگی میں کیا ان کے احسن طریقے ہیں ان کو دیکھیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حلال کی روزی کمانا، ہر موضوع پر ان کی تقریریں ہیں اور وہ بخوبی اپنے سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اور جو دوسرے خلیفے ہیں ان کا تعلق سکھر شہر سے ہے، وہ بھی وہیں پہ یا 11ویں شریف کو چلا رہے ہیں۔ فقیر غلام حیدر عباسی ان کا نام ہے، عباسی قوم ہے ان کی، وہ وہیں پر 11ویں شریف کا ایک مجمع لگاتے ہیں اور اپنے فقراء کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو دروس دیتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اور تیسرے خلیفے ہیں فقیر منیر احمد کیریو، صوفی فقیر منیر احمد کیریو، وہ بھی سکھر شہر سے میں ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو آستانہ ہے وہ ہے کنڈیارو شہر میں، اور وہیں پہ ان کا مجمع لگتا ہے، مریدین کی اصلاح فرماتے ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار شخص ہیں۔ اور یہ ہو گئے 3 پہلے خلیفے۔ اس کے بعد پھر 17 خلفاء اور بنے، جن کو ہمارے پیر و مرشد بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ ان 17 فقراء میں تو کافی بزرگان ہیں، ان میں الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہے اس میں سے، میں اس مقام کا تو خیر میں نہیں سمجھتا خود کو،
لیکن یہ اپنے پیر و مرشد کی عطا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیر و مرشد کا جو سلسلہ ہے پورے سندھ میں چل رہا ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، اب خیبر پختونخوا میں ہمیں کوئی ایسی گواہی نہیں ملی۔ تو پنجاب میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، اور اپنی زندگی کو بڑا محدود رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ فقیر حمید اللہ سرگودا شہر میں ان کا آستانہ ہے، اور وہ ابھی وہیں پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بھی جتنا حسب حال طاقت عطا ہوئی ہے اپنے شہر لاڑکانہ میں ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور باقی بھی اپنے ہمارے پیر و مرشد کے باقی بھی خلفاء ہیں، کوئی کسی شہر میں ہے، کوئی کس شہر میں ہے، سب کے نام اب اس ٹائم مجھے ذہن میں نہیں آ رہے۔ مشہور جو لڑکے ہیں ہمارے، لڑکے تو نہیں کہیں گے، بزرگ ہیں ہمارے، وہ اپنے جو ہے مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد میں ہم نے بہت ایک اچھی خوبی دیکھی اور انصاف دیکھا کہ انہوں نے یہ کبھی بھی امتیاز نہیں کیا، فرق نہیں کیا کہ بھائی یہ بندہ میرا کتنا قریب ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، نہیں، انہوں نے حق فرمایا۔ انہوں نے جس کو حقدار سمجھا اس کو دستار خلافت عطا فرمائی، اور جس کو حقدار نہیں سمجھا بھلے کتنی بھی اس نے خدمت کی لیکن اس کو دستار خلافت عطا نہیں فرمائی، خرقہ خلافت عطا نہیں فرمایا۔ اب میں تو کس کی تعریف نہیں کر سکتا، میں نے صرف نشاندہی کی ہے کہ اس طرح ہمارے پیر و مرشد نے اپنے مریدین کو نوازا اور اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ درگاہ شریف سچل کالونی میں ہے، 29 جمادی الاول کو عرس شریف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ٹائم نکالیں، حاضری دیں پیر و مرشد بزرگ کے مزار پر بھی، اور آپ جہاں بھی جس کے بھی مرید ہیں آپ ان کی حاضری دیا کریں، کم از کم اگر ہو سکے تو مہینے میں دیا کریں، اگر نہیں ہوتی تو پھر ذکر تصور پیر کو جاری رکھا کریں، تو اسی طرح بھی آپ کی حاضری لگتی رہے گی۔ باقی جب بھی آپ اپنی عبادت میں جڑیں تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہماری گفتگو میں کوئی کمی پیشی ہو، کوئی اونچ نیچ آ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سب لوگوں سے معذرت، ایڈوانس میں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ اور ہم سب لوگوں کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے